اور پہلے درجے پر قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے درجے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ لوگوں صحابہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، جب آپ نیچے واپس تشریف لائے صحابہ تو خاموش رہنے والے نہیں، تحقیق پر تحقیق کیا کرتے، آپ سے پوچھا کرتے آپ نے وہ عمل کیوں کیا، ایسا تو معمول نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے بد دعائیں دی۔ پہلے درجے پر فرمایا جسے رمضان المبارک مل جائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی ہو، مغفرت نہ ہوئی ہو، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ قابل احترام بزرگ و عزیز ہو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یوم جمعہ کا بابرکت وقت عطا کیا۔ انسان اپنے رب کو تو بھول چکا ہے مگر اللہ مخلوق کو نہیں بھولا ہے۔ خصوصاً ہم گنہگاروں کا خیال کریں کہ نعمتوں پر نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے جا رہے ہیں۔ یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور ہم انکار کرتے ہیں، ادھر سے اصرار ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی مشفق اور کوئی مہربان اور کوئی محبت کرنے والا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی سے شدید ترین محبت کرنے والا ہو، مگر بار بار انکار کرنے پر وہ اصرار نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین بندے بار بار نعمتوں کو نظر انداز کر کے جانے کے باوجود یوں کہنا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، اپنے رب کو ماننے والو، ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید محبت اپنے بندوں سے کرتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو پھر ایک سانس کا لینا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی ہمیں میسر نہ ہوتا۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے، خفا ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم انکار ضرور کرتے ہو، مجھے بھول بیٹھے ہو، مجھے پتا ہے تم نماز نہیں پڑھتے، مجھے پتا ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، مجھے پتا ہے تم نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ باوجود نعمتیں بارش کی طرح برسا کر یہ فرمانا چاہتے ہیں تم میرے بندے ہو، تم میرے محبوب بندے ہو، اس لیے میں نعمتوں پر نعمتیں عطا کر رہا ہوں۔
لوگوں اندازہ لگاؤ، سانس اندر جانا بھی نعمت ہے، باہر نکلنا بھی نعمت ہے۔ اگر اندر جائے باہر نہ نکلے پھر بھی موت ہو جائے، اور باہر آئے پھر اندر نہ جائے پھر بھی موت ہو جائے۔ صحت اللہ کی نعمت، کھانا پینا اللہ کی نعمت ہے، سحر افطار اللہ کی نعمت ہے، مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کے اندر جو تناور جو بہادری ہے، انسان کے اندر جو طاقت ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ایک نعمت سے محروم ہو جائے انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ خالق کائنات رمضان عطا کر کے یوں پکار پکار کے اللہ کی رحمت کہہ رہی ہے، او میرے بندو آؤ تم 11 مہینے مجھ سے دور رہے، میرے بندو 11 مہینے تم کھاتے رہے پیتے رہے، تمہیں کوئی نہیں روکا، اور رمضان کی قدر کرو۔ تم بھوکے رہنا بجز بھوکا رہنا نہیں ہے، تمہارے لیے جنت کو سوارا جا رہا ہے، تمہارے لیے باب الریان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تمہارا بھوکا رہنا، تمہارا پیاسا رہنا، اور تم اپنے نفس کو کچلنا صرف اور صرف تمہارے لیے نہیں، یہ میرے لیے ہے۔ گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا کر رہے ہیں اور وہ حکم دے رہے ہیں، اگر تم روزہ رکھو تو تمہاری دنیاوی زندگی بھی بن جائے اور آخرت کی زندگی بھی بن جائے۔ 11 مہینے انسان کھاتا پیتا ہے، پتہ نہیں کیا کھاتا ہے، کوئی چیز چھوٹتی نہیں انسان کو، پھیکی بھی کھاتا ہے، میٹھی بھی کھاتا ہے، کھاری بھی کڑوی بھی، کتنے اشیاء ہیں کھانے کے، مشروبات کتنے قسم کے، میوجات کتنے قسم کے، کھانے کتنے قسم کے، پتہ نہیں کھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کھلاتے اور رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے تو تمام کے تمام امراض پیٹ میں جو جمع ہوتے ہیں روزے کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں، پھر مزید امراض ہے وہ رہتے ہی نہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ انسان یقیناً کمزور ہے، زیادہ کھاتا ہے تو بھی پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے تو بھی پریشان رہتا ہے۔ اب 11 مہینے ہم نے نہیں کھایا، کیا نہیں کھایا؟ ایسی اشیاء بھی ہم نے کھائے جو نہیں کھانا چاہیے، صحت کے لیے وہ مفید بھی نہیں، جو صحت کے لیے مفید ہیں وہ سب ہم نے کھائے۔ سائنس والے اب کہتے ہیں کہ انسان جب 30 دن تک، 1 سال میں 30 دن تک روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک کچھ کھاتا پیتا نہیں، تو تمام کے تمام امراض اسے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی نے 1500 سال پہلے ہی فرما دیا، اور اللہ نے اسی لیے ہم پر روزہ فرض کیا۔ ایک تو فائدہ اللہ کا قرب حاصل ہونے کا یہ تو ضرور ہے، مگر انسان بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے۔ پیٹ میں کیا کیا، پیزا، گربر، کیا کیا ہے، پانی پوری، مسالہ پوری، مسالہ ڈوسا، کیا نہیں کھاتا انسان۔ بریانی کتنے قسم کی ہے، چاول کتنے قسم کا کھا رہا ہے، روٹی کتنے قسم کا کھا رہا ہے، اور گوشت ہے وہ کتنے قسم کا، اور اسے کتنے قسم کا بنایا جاتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں، سب کھاتا ہے۔ بنائے اللہ تعالیٰ اسی لیے کہ کھائیں، ضرور کھانا ہے، مگر 11 مہینے پورا کھاؤ پیو، کوئی رکاوٹ نہیں اور عیب کی بات نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں گوشت نہیں کھاتا، اس نے گویا کہ اللہ کی نعمت کا انکار کیا۔ کھانے کے لیے بنائے اللہ نے، کھانا ہے، مگر 1 مہینہ روزہ رکھ کے وہ جو لوڑ جو پڑا تھا نا معدے پر، اس کے ذریعے سے انسان کے اندر عجیب طرح کے بیماریاں اور امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے اسے ختم کر دیتے ہیں، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا کر دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں پیاروں، روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنا، پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، کچھ بھی نہیں دیکھنا، کچھ بھی غلط نہیں بولنا، غلط نہیں سننا، نفس کو انسان اتنا کنٹرول میں رکھتا ہے جس کی وجہ سے انسان پھر صبر کرنے والا بن جاتا ہے، اپنے اندر صبر پیدا ہوتی ہے، اپنے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، نظروں کو غلط جگہ پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، زبان کی حفاظت کے جو چیزیں سب کچھ روزے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بس 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے ایمان کے رکھنے والو، مجھ پر ایمان رکھنے والو، اللہ فرماتے ہیں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان آئے اور رمضان ہم سے چھوٹ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان یہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ نعمت عطا کرنے کے بعد جو قدردانی ہوتی ہے، قدردانی پر نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدر کرتے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ناقدری کرتے اللہ تعالیٰ بہت پکڑنے والے پھر نعمتوں کو چھین لیں گے، پھر انسان پچھتاتا رہ جائے گا اللہ نے نعمت عطا کی میں نے قدر نہیں کی۔ احادیث کے اندر کثرت سے اس کے فضائل آئے ہیں، رمضان کی قدر کرنے والے کے بارے میں کیا کیا انعامات ملیں گے۔ پہلے ہی دن سے آخری شعبان ہی سے اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا 1 مہینہ آنے والا ہے بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا، جو کوئی اس کی قدر کر لیتا ہے بس اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ احادیث کے اندر جہاں پر فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں پر ایسے وعیدیں بھی بیان کی گئی جس کے سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر رمضان چھوٹ جائے ایمان والے سے پھر بھی مغفرت نہ ہو تو پھر انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم کو کہنے لگے منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ منبر کے قریب ہو گئے، امام الانبیاء منبر کے قریب پہنچ گئے اور پہلے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے درجے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ لوگوں صحابہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے جب آپ نیچے واپس تشریف لائے۔ صحابہ تو خاموش رہنے والے نہیں، تحقیق پر تحقیق کیا کرتے، آپ سے پوچھا کرتے آپ نے وہ عمل کیوں کیا، ایسا تو معمول نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے بد دعائیں دی۔ پہلے درجے پر فرمایا جسے رمضان المبارک مل جائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی ہو، مغفرت نہ ہوئی ہو، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ پہلے درجے پر قدم رکھا تو ایک بد دعا دی کہ رمضان المبارک جسے مل جائے اور وہ اپنے اعمال سے اللہ کو راضی نہ کر لے ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ کون بد دعا کرنے والے؟ جبرائیل، آمین کہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، میں نے کہا آمین۔
تیسرے درجے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل نے تیسرے درجے پر جب قدم رکھ رہے تھے اس وقت بد دعا دی، جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ بڑھاپے پر پہنچ جائیں، وہ ان کی دونوں کی خدمت کر کے یا ان میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے اور جنت میں داخل نہ ہو جائے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی آمین کہا۔ 3 بد دعائیں اللہ کے فرشتے نے اور مقرب فرشتے نے، گویا کہ یوں سمجھیے میکائیل کا بھی وہ سردار ہے، اسرافیل کا وہ سردار ہے، اسرائیل کا وہ سردار ہے، آسمانوں کے فرشتوں کے وہ سردار، زمین کے فرشتوں کے وہ سردار، جتنی کائنات ہے، کائنات کے اندر جتنے فرشتے ہیں سب فرشتوں کے گویا کہ وہ سردار ہیں۔ وہ فرشتہ جو قرآن لے کر زمین پر آیا، وہ فرشتہ حضرت آدم پر احکامات لے کر آیا، آپ علیہ السلام تک دنیا میں جتنے پیغامات اللہ کی جانب سے آنا تھا وہ سارے کے سارے پیغامات حضرت جبرائیل لے کر زمین پر دھرتی پر آئے۔ اتنا مقرب فرشتہ، مقبول فرشتہ، فرشتوں کا سردار گویا کہ یہ 3 بد دعائیں کر رہا ہے، اس پر اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہوں تو اس کے اندر اور بھی پاور پیدا ہو جاتا ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر جبرائیل نے بد دعا دی اور اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان ہم سے گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہمارے سامنے لیا جائے اور ہم درود نہ پڑھیں، ہم غفلت میں رہ جائیں، اور ہم میں سے کسی کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہوں اور ہم ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لیں، ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کے حضرت جبرائیل نے بد دعا دی اور اللہ کے نبی نے آمین کہا ہو تو پھر دعا رد ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ ابھی تک کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کو چھوڑا ابھی تک ہلاک نہیں ہوئے، ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ لو تو پتہ چلتا ہے ہلاکت سے کوئی کمی نہیں، بربادی سے کوئی کمی نہیں، دن بدن پریشانیوں پر پریشانیاں، رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد کمائی میں کوئی برکت نہیں ہے، تجارت میں کوئی برکت نہیں ہے، غم ہی غم ہے، دکھیں ہی دکھیں ہیں، امراض ہی امراض ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، پیسہ آ رہا ہے مگر کوئی سکون نہیں۔ یہ ہلاکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ شکل ہے کل ہلاکت کی، بربادی کی، پریشانیوں کی۔ وہ رمضان جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بارش کی طرح برساتے ہوں، پہلے عشرے میں الگ انعامات دیتے ہوں، دوسرے تیسرے میں الگ الگ انعامات دیتے ہوں، اور عید الفطر کے موقع پر مغفرت کا اعلان کرتے ہو، ایسی رحمت والے جبکہ بارش کی طرح برسے پھر بھی انسان کی بخشش نہ ہو تو پھر کون سا وہ مہینہ ہے، کون سی وہ راتیں ہیں، وہ کون سے دن ہیں، ایام ہیں، وہ کون سے ہفتے ہیں جس میں انسان مغفرت کروا لے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں، ذرا اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت جبرائیل کی بد دعا کوئی معمولی بد دعا نہیں ہوتی۔ انسانوں کی بد دعا انسان لیتا ہے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے، جانوروں کی بد دعا کبھی انسان اس سے ہلاک ہو جاتا ہے، جانوروں کی بد دعا سے، پرندوں کی بد دعاؤں سے، انسانوں کی بد دعاؤں سے انسان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل تو جبرائیل ہیں اور اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ آگے کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ تم آمین کہو۔ اللہ کے نبی کبھی امت کو بد دعا تو نہیں دیے، مگر حضرت جبرائیل نے بد دعا دی اللہ کے حکم سے، اور حضرت جبرائیل کو یہ حکم ہونے کے بعد اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا کہ تم ان تینوں بد دعاؤں پر آمین کہو۔ رمضان جیسا مہینہ ہم سے چھوٹ جائے تو انسان پھر ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہوتا، انسان پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔
تو دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اس کے اندر بھی میرے اندر، آپ کے اندر غفلت ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اسے بھی ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے احسانات آپ پر، آپ کے احسانات ہم پر اتنے ہیں، یوں سمجھیے کہ ہمارے باپ سے زیادہ آپ پر آپ کے احسانات ہم پر ہیں، والدین سے زیادہ احسانات، بھائی بہنوں سے زیادہ احسانات۔ آپ یوں سمجھیے کہ کسی کا احسان ہم پر اتنا نہیں جتنا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر ہے۔ کیا یہ کچھ احسان کم ہے کہ اللہ کے نبی راتوں میں ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، پتھر کھاتے ہمارے لیے دعائیں کرتے، سجدے میں جاتے ہمارے لیے دعائیں کرتے، قبرستان پہنچتے ہمارے لیے دعائیں کرتے، سجدہ کرتے سر بسجود ہوتے ہمارے لیے دعائیں کرتے۔ اما عائشہ فرماتے کبھی کبھی آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے اور روتے رہتے، مجھے خوف ہوتا کہ آپ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، شاید کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا لمبا سجدہ کرتے اور امت کے لیے دعائیں کرتے۔ جب آخری وقت تھا، جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے روح نکالنے کے لیے، ابھی دنیا سے جانے والے تھے، اس وقت بھی فرمایا اسرائیل پہلے اللہ سے پوچھنا کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی، کہ آپ نے صدائیں بلند کیے اور آخری وقت بھی ہمارے لیے فکر فرمایا اور دعائیں فرمائی۔ اور جب محشر کا میدان ہوگا، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر کیا احسانات ہیں، ذرا اندازہ لگائیں۔ دنیا میں رہ کر ہماری فکر فرمایا، آخرت کا معاملہ بھی وہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی امت ان کے پاس بھاگے گی، حضرت آدم کہیں گے کہ ہے ہماری بربادی، ہمارا حال کیا ہوگا، ہم وہ سوچ رہے ہیں، تم چلے جاؤ ہم کو کچھ نہ پوچھو۔ نوح علیہ السلام کی امت ان کے پاس جائے گی، وہ کہیں گے وہ ہماری ہم سوچ رہے ہیں، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ ہر پیغمبر یہی جواب دیں گے۔ اتنا بھیانک ماحول ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، ایسا خوفناک ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا جواب نہیں دے گا، کہے گا کہ میرا حال کیا ہوگا، میرا معاملہ کیا ہوگا، میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ سجدہ کریں گے، سر سجدے میں رکھیں گے، اٹھیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی بار بار اللہ کے نبی کو فرمائیں گے میرے محبوب سر اٹھائیے، میں آپ کی امت کی فلاں جماعت کی بخشش کر رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر فرمائیں گے میرے محبوب پھر سر اٹھائیے، آپ کی میں فلاں جماعت کی بخشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر رو رو کر محشر کے میدان میں بھی امت کی بخشش کروائیں گے۔ لوگوں احسانات گناتے جائیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے آپ کے احسانات کا۔ ہمارے سر پر اتنے احسانات اللہ کے نبی کے، امت پر اتنے احسانات، آپ کا یہ رونا، آپ کا یہ بلکنا، آپ کا یہ تڑپنا ہمارے لیے تھا۔ اگر وہ نہ تڑپتے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ کبھی ہمارے چہرے بندر کے ہو گئے ہوتے، ہمارے چہرے خنزیر کے ہو گئے ہوتے، ہمارے شکل بدنما ہو گئے ہوتے۔ انہی کی وہ تڑپ کا نتیجہ ہے، دعاؤں کا نتیجہ ہے، تڑپنے اور بلکنے کا نتیجہ ہے کہ ہم کچھ اللہ کے عذابات ہم پر نہیں آ رہے ہیں۔ احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی کا نام ہمارے سامنے لیا جاتا ہے مگر ہم درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہے، بس انسان اس چیز سے بری ہو جاتا ہے، بد دعا سے بری ہو جاتا ہے۔ اسے بد دعا نہیں لگتی جبرائیل امین کی۔ جو نہیں درود پڑھتا، گویا کہ آپ کا نام اس کے کانوں میں پہنچے پھر بھی وہ درود نہیں پڑھتا تو پھر ہلاکت میں کوئی تردد نہیں۔ اس لیے ہر وقت اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً احادیث سنتے وقت، خصوصاً بیانات کے سنتے وقت اللہ کے نبی کا نام آئے فوراً درود پڑھے، دل میں پڑھے، کوئی چیخنے کی ضرورت نہیں، چلانے کی ضرورت نہیں، مگر نہ چھوٹے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو جان جان کر یاد کر کر کے اگر انسان درود شریف کا اہتمام کرتا ہے تو پھر پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور لذت پیدا ہوتی ہے۔ آخر میرے نبی نے یوں ہم پر احسانات کیے اور ہم درود بھی نہ پڑھیں۔ بعض فقہا کے نزدیک، علماء کے نزدیک اللہ کے نبی کا نام کسی کے پاس لیا جائے تو سامنے والے کو، سننے والے کو درود شریف کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ درود نہ پڑھے تو گنہگار ہو جائے گا۔ اس لیے واجب سمجھنا چاہیے، گویا کہ جس طرح سلام کرنے پر سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد درود کا پڑھنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ احسانات سمجھیں، اللہ کے نبی کے احسانات زندگی بھر کے کیا تھے، جتنا یاد ہے اتنا سمجھ کر، اتنا یاد کر کر کے میرے نبی میرے لیے روئے۔ کس کے لیے کہ روئے کی کیا ہم نہ کیا معلوم، میں ہی چاہتوں کر کو اللہ کے نبی کو معلوم تھا کیا؟ ایسا ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ فرد فرد پر اللہ کے نبی کا احسان ہے، فرد فرد پر۔ ہم اللہ کے نبی کی امت ہی تو میں پیدا ہوئے ہیں، اب ان کا احسان ہم پر نہیں ہے تو اور کس پر ہے؟ اس لیے یاد کر کر کے درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ تیسرے درجے پر اللہ کے نبی نے قدم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا دی، ہلاک وہ شخص جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی بخشش نہ کروا لے، مغفرت نہ کروا لے، محنت کر کے، خدمت کر کے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تم اپنے والدین کی خدمت کر لو، تمہارے والدین کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اندازہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے والدین ہی کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں تو خواہش ظاہر کی، آپ نے فرمایا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ میں نے کہا کہ ماں زندہ ہے، تو کہا کہ جاؤ ماں کی خدمت کر لو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جہاد سے افضل ہے، یہ عمل والدین کی خدمت کرنا گویا کہ جہاد سے بھی افضل۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری ماں مسلمان نہیں، مشرک بھی ہونا، پھر بھی تم نافرمانی نہیں کر سکتے۔ مشرک کسے کہتے؟ تمہاری ماں کافر ہو، اللہ کو ماننے والی نہیں، رسول کو مانتی نہیں، قرآن کو سنت کو مانتی نہیں، پھر بھی وہ ماں ہوتی ہے، اس کی تم ماننا چاہیے، خدمت کرنا چاہیے۔ وہ کوئی شرک کرنے کو کہے ماننے کی ضرورت نہیں، تمہیں وہ غلط کرنے کو کہے ماننے کی ضرورت نہیں، لیکن جو باتیں آپ کو ماننا ہے وہ ماننا پڑے گا۔ لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ باپ کی اطاعت ہوتی ہے، نہ ماں کی اطاعت ہوتی ہے، نہ بھائی بہن کی اطاعت ہوتی ہے، نہ بیوی اور جوروں کی اطاعت ہوتی ہے، نہ اولاد کی اطاعت، کسی کی اطاعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کرو، اطاعت تو صرف فرما برداری میں ہے۔ اگر وہ اچھا بولے ضرور کرنا، اسے نہ رکنا، اسے نہ روکنا۔ غلط بولے تو کرنے کی ضرورت نہیں، مگر کبھی والدین غلط بولتے ہی نہیں۔ والدین نے کبھی غلط بولا ہے؟ کسی کی ماں نے کسی کو غلط بولا نہیں۔ 100% کسی کے والدین کسی کو غلط نہیں بولتے، سب بولتے صحیح بولتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو 1% ہو جو غلط راستہ دکھائیں، مجبوری کی حالت میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے، وہ اس وقت بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر والدین کی ضرور ماننا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بد دعا کوئی معمولی بد دعا نہیں ہے، انسان دنیا ہی کے اندر ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے نا تو تم سمجھو کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، صاف بات ہے۔ رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارے باپ تم سے ناراض ہیں تو اللہ بھی تم سے ناراض ہیں۔ اللہ کو راضی اور ناراض کرنے کا یہیں پر تمہیں کیا سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟
آسان طریقہ ہے، ابا راضی اللہ بھی راضی، نہیں وہ راضی نہیں تو گویا کہ اللہ بھی ناراض ہیں۔ صاف حدیث کے اندر صاف الفاظ ہیں۔ اس لیے اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کتنی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مقبول حج حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہارے اعمال نامہ کے اندر مقبول حج کا ثواب مل جائے۔ مقبول حج کسے کہتے ہیں معلوم ہے نا؟ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی مقبول حج کی۔ جتنے حاجی وہاں پر حج کے لیے جا رہے ہیں، ضروری نہیں کہ سب کا حج قبول ہو رہا ہے، یہ ضروری نہیں سب کا عمرہ قبول ہو رہا ہے۔ اللہ راضی ہیں تو قبول ہو رہا ہے، مقبول ہو رہا ہے، ورنہ تو نہیں ہوتا۔ بجائے ٹورسٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، گئے گھوم کے آئے پھر کے آئے، زمزم اور کھجور کھا کے آئے، کچھ بھی نہیں ملا، حاصل کچھ نہیں ہوا، جا کے گھوم کے آئے بس اتنا ملا۔ اس لیے کہ مقبول حج کا ثواب معمولی ثواب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں، اللہ کے لیے ذرا اس نعمت کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہاں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، کبھی صبح کبھی شام کبھی دوپہر، پتہ نہیں تم کتنے مرتبہ اپنے باپ کو دیکھ سکتے ہو۔ تم اپنے باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لینا، اللہ اس کے بدلے تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا کریں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنا؟ کون سا ثواب عطا کریں گے؟ حج مقبول کا ثواب۔ صرف باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو باپ کے چہرے پر ڈالنا محبت سے کہ یہ ہمارے ابو ہیں، یہ میرے باپ ہیں، بس اتنا نظر ڈالنے سے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے کے اندر حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی ہم صبح گھر گئے ابا کو دیکھ سکتے ہیں، دوپہر گئے باپ کو دیکھ سکتے ہیں، رات میں دیکھ سکتے ہیں، پتہ نہیں دن کے اندر کتنے مرتبہ دیکھ کر محبت کی نگاہیں ڈال کر اپنے والد کو کہ ہم حج مقبول کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں پیاروں، باپ کی قدر کر لو۔ جن کے باپ نہیں ہیں قبر میں سو گئے، وہ مٹی کے حوالے ہو گئے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے، ان سے پوچھو کہ باپ نہیں ہے تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ شادی کا معاملہ آتا ہے ابا یاد آتے ہیں، گھر میں خوشی آتی ہے ابا یاد آتے ہیں، عید کا موقع ہوتا ہے ابا یاد آتے ہیں، گھر میں میٹھا پکتا ہے ابا یاد آتے ہیں۔ کاش ابا ہوتے تو اچھا ہوتا، کاش امی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ بھی ہمارے ساتھ کھا لیتی، ہمیں پیار محبت کی باتیں کرتی، میں کام کے لیے نکلتا وہ میرے لیے دعائیں کرتی، دامن پھیلاتی، ابا میرے لیے دروازے کو تکتے رہتے اور دروازہ دیکھتے، اور جب میں گھر آتا تو میرے لیے خوشی کا اظہار کرتے، بیٹا سارے کام تو نمٹ چکے ہوں گے، نمٹا کر آئے ہوں گے، تم تمام کاموں سے فارغ ہو کر جو آئے آرام سے آئے ہوں گے، ابا پوچھ کر خوش ہوں گے، امی سن کر خوش ہوتی، کاش امی ہوتی ابا ہوتی تو ایسا معاملہ ہوتا۔ او نوجوانوں، آج تمہارے والدین زندہ ہیں، ان کی قدر کر لو، یہ بھی اگر چلے جائیں، یہ جنازے میں سونے کا معاملہ آ جائے، منہا خلقناکم کے ڈھیلے ان پر مار دیے جائیں تو یہ نعمت پھر ہمیں ملنے والی نہیں، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بیوی مل جائے گی، اولاد مل جائیں گے، ایک بیوی نہیں تو دوسری بیوی ملے گی، دوسری نہیں تو تیسری بیوی آئے گی، اور تیسری نہیں تو چوتھی بیوی بھی آ سکتی ہے۔ والدین ایک ہی مرتبہ ختم ہو سکتے ہیں، ایک مرتبہ چلے گئے، اس کے بعد واپس لوٹ کر آنے کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ ہم بھی ختم ہو جائیں گے، والدین کا چہرہ پھر نظر نہیں آ سکتا۔ اس لیے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کو اللہ کے حضرت جبرائیل نے بددعائیں دی اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ رمضان جو پالے اور اس کی بخشش نہ ہوئی ہو، اسے وہ بھی ہلاک ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس کے سامنے لیا جائے پھر بھی وہ اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجے، اس کے لیے بھی کوئی ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جن کے والدین زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوں، ان کی خدمت کر کے انسان بخشش نہ کروا لے، اس کے ہلاکت میں کوئی تردد نہیں۔
اس لیے میں نے یہ حدیث سنانا چاہا، آپ کے سامنے سنا دیا۔ اگلے پھر آپ کو فجر کے بعد کے موقعوں پر رمضان کے فضائل وغیرہ، اور اگلے جمعہ سے آپ کو انشاءاللہ تعالی رمضان کے فضائل وغیرہ سنائیں گے اور اس کا اہتمام کریں گے۔ جتنی باتیں آج کہی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔